ساحل سمندر سے ذرا ہٹ کر ایک راستہ تھا جس پر تجریدی فن پر مشتمل مجسمے مناسب فاصلے سے رکھے ہوئے تھے۔ ہم مجسموں کی تعریف کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہمیں پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انگریزی فلمیں زیادہ دیکھنے کا اثر یہ ہوا کہ ایک ساتھی نے اخلاقاً دونوں ہاتھ بھی اوپر کر لیے۔ خیر، ایک پریزاد افسرنی گاڑی سے اتری اور مسکرا کر ہم سے اسپینش زبان میں کچھ پوچھا۔ میں نے عادتاً نظریں جھکا لیں کیونکہ مجھے سب ٹائٹل دیکھنے کی عادت تھی۔ کوئی ترجمہ نظر نہ آیا تو میں نے بھی مسکرا کر انگلش پلیز کہہ ڈالا۔ وہ مہاجبین اہلکار ہماری شناخت کو پوچھتی تھی، جھٹ سے اپنا آفیشل کارڈ اور ہوٹل کی چابی دکھائی اور اسے مطمئن کیا۔ کچھ ساتھی تو گرفتار ہونے کو تیار تھے، لیکن وہ آخری دن تھا اور اگلے دن روانگی تھے۔ سانیہ پی کے 83 دن جب میں نے اپنے 6 ساتھیوں کو ایک ساتھ کھو دیا۔ یہ تحریر 22 مئی 2021 کو لکھے گئے۔ پچھلے سال یہی دن تھے جب پرواز نمبر 83-3 کا وہ روح فرسا حادثہ پیش آیا جو مجھ سمیت نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق 11 ملین میں سے ایک پرواز ایسی ہوتی ہے جو حادثے کا شکار ہو جائے، یعنی اتنا محفوظ ذریعہ سفر ہے، لیکن کروڑوں میں سے وہ ایک حادثہ ہونے پر آئے تو جمعۃ الوداع پر ہوتا ہے اور عید پر اداسی بکھیر جاتا ہے۔ کسی بھی جہاز کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران 11 منٹ سب سے اہم ہوتے ہیں، 3 منٹ ٹیک آف کے بعد اور 8 منٹ لینڈنگ سے پہلے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی حادثہ یا ہنگامی صورتحال پیش آنے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ٹیک آف اور لینڈنگ دونوں انتہائی حساس مراحل ہوتے ہیں، لیکن ٹیک آف کر جانے کے بعد ایک مخصوص بلندی پر پہنچنے تک کا وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاز کو زمین پر اتارنے سے پہلے کا وقت بھی اپنی 15 سالہ فضائی میزبانی کی نوکری کے دوران میرے ساتھ 2 بار ایسے واقعات پیش آئے۔ جہاز ٹیک آف کرنے ہی والا تھا کہ کپتان کو ایمرجنسی بریک لگانا پڑ گئے۔ جہاز کا ایک ٹائر پھٹ گیا تھا۔ جس شدت کا دباؤ میں نے اپنے جسم پر محسوس کیا وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میری جمپ سیٹ کا رخ جہاز کی پشت کی طرف تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے بالکل سیٹ میں دھنس کر رہ گیا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اتنا دباؤ تھا کہ اگر بریک لگنے اور جہاز مکمل طور پر رک جانے کے دوران کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو میں ہل بھی نہ سکتا تھا۔ جہاز گھسٹتا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کوئی نشست یا کھڑکی ٹوٹ جاتی، حفاظتی رکاوٹیں رونگتا ہوا جہاز آبادی میں جا گھستا۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ ٹیک آف کے قریب پہنچ چکے جہاز کی رفتار اور پھر اس کو روکنے کے لیے اس سے زیادہ طاقتور بریکس لگ جانے کی وجہ سے اتنا دباؤ پیدا ہو جاتا ہے جیسے آپ کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ پرواز اترنے والی تھی۔ دھند کا موسم تھا۔ لاہور کی دھند تو ویسے بہت مشہور ہے۔ ضروری نہیں کہ دھند میں جہاز کبھی نہ اتر سکے۔ دھند اکثر ٹکڑوں میں آتی ہے اور اگر ہوا چل رہی ہو تو پھر پرواز اترنے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک ٹکڑا ہمیں بھی مل گیا کہ جسے جہاز اتارنے کے لیے مقررہ حد نظر میسر آ گئے۔ جیسے ہی رن وے پر اترنے لگے ایک دم ہوا چلی اور گہری دھند کا ایک ٹکڑا سامنے آ موجود ہوا۔ اسی وقت پوری طاقت سے کپتان نے جہاز کا تھروٹل کھینچ دیا اور جہاز واپس ٹیک آف کر گیا۔ اس وقت بھی مسافر اور ان کے ارمان جہاز کی سیٹوں میں دھنس کر رہ گئے تھے۔ ہمیں ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ اگر جہاز زمین پر کشش ثقل کی طاقت ضرب 5 سے ٹکرائے گا تو جہاز میں موجود ٹرانسمیٹر چالو ہو جائیں گے اور امدادی کارروائیاں کرنے والے اداروں کو خبر ہو جائے گی کہ وہ فلاں مقام پر مدد کو پہنچ جائیں۔ کشش ثقل کی ایک اکائی کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا وزن کسی چیز کا ہے جبکہ
5 इकाइयों का मतलब ये हुआ कि वो चीज अपने 5 गुना वजन के साथ जमीन की तरफ खींची जाए। यही हिसाब जहाज के साथ लगाएं। कभी परवाज उतरते वक्त जोर का झटका लगे तो मुसाफिरों को डर लगता है कि जहाज रनवे पर फिसल ना जाए। और सोचें अगर जहाज अपने वजन से 5 गुना ज्यादा बार से जमीन या पानी से टकराए तो क्या महसूस होगा? शायद ही कुछ महसूस हो, क्योंकि इतनी तेजी से जमीन की तरफ होशो हवास में पहुंच जाना बहुत मुश्किल है। लड़ाका तैयारों के पायलट नाव इकाइयों तक कशिश शकल का दबाव बर्दाश्त करते हैं। तहकीक के मुताबिक आम इंसान के लिए 3 इकाइयां भी बहुत हैं और 5 तो बगैर बेहोश हुए मुमकिन नहीं। इसी खतरे के पेश नज़र जहाज के कॉकपिट को 18 इकाइयां तक बर्दाश्त करने के काबिल बनाया जाता है। लेकिन जब जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाएं तो जहाज को कशिश शकल से कैसे बचाया जा सके? यकीनन उस वक्त जहाज में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो ऊपर उठ सके, क्योंकि जहाज के इंजन ही इतनी ताकत पैदा करते हैं कि जहाज जमीन की कशिश से मुतसादम रहे और उड़ता रहे। परवाज नंबर 83-3 के साथ भी 1 साल पहले यही हुआ होगा, और फिर वो कितनी कुव्वत से टकराया होगा कि पाश पाश हो गया। मैंने उस हादसे के बाद शायद ही कोई अच्छा ख्वाब देखा। जहन में अक्सर उस क्रैश के मनाजिर बनते रहते हैं। ऐसा होता तो शायद ज्यादा लोग बच जाते, वैसा हो जाता तो शायद सब लोग बच जाते। उस वक्त मुसाफिर तो यही सोच रहे होंगे कि जहाज उतरने लगा है, लेकिन फरीद भाई, कयूम, इरफान, अनम, आमना और अस्मा को तो ये सब बातें पता होने के सबब महसूस हुआ होगा कि क्या होने वाला है। आगाही भी अजाब ही होती है। फरीद भाई, कयूम, इरफान, अनम, आमना और अस्मा, ये मेरे वो दोस्त हैं जिनके साथ मैंने काफ़ी अरसा काम किया, और बदकिस्मती से ये तमाम लोग उस बदकिस्मत फ्लाइट में मौजूद थे। जितना कुछ मैं आपको इस तहरीर में बता रहा हूं, ये तमाम लोग भी कम से कम इतना सब कुछ जानते थे। यानी मेरे ये तमाम दोस्त आम मुसाफिरों से बढ़कर सूरत हाल को उस वक्त समझ चुके होंगे। मुझे मालूम है जब रैपिड डिसेंट यानी जहाज का एकदम बुलंदी खोना क्या होता है, और उसमें कैसे दिल हल्क में आ जाता है। टेक ऑफ पॉइंट पर ब्रेक लग जाए और टच डाउन होते वक्त टेक ऑफ हो जाए तो मौत का मंजर कैसे साफ दिखाई देने लग जाता है। किसी तूफान में फंसकर जहाज बुरी तरह हिचकोले खाए तो सारे गुनाह और उनकी माफी मांगना कैसे एकदम याद आ जाता है। जहाज का पिछला हिस्सा पहले जमीन से टकराया था। वहां मेरे अंदाजे के मुताबिक कयूम, अनम और अस्मा काम कर रहे थे। उन्होंने सीट बेल्ट और अच्छी तरह कस लिए होंगे। शायद कयूम भाई ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल भी पकड़ लिया हो कि अचानक झटके से बचा जा सके। आगे फरीद भाई सोच रहे होंगे कि लैंडिंग के बाद किस तरह सबको जहाज से निकालना है। लेकिन किस्मत को जो मंजूर। मैं तो सोचता हूं काश वो सब पहले ही बेहोश हो चुके हों। जो कुछ उनके साथ हुआ उनको पता भी ना चला हो। जब हादसा हुआ मैं मुल्तान में था, अपनों के पास, ईद मनाने। ईद क्या मनानी थी, दिन रात बस टीवी के चैनल बदल बदल कर देखता रहा कि शायद अमले के किसी फर्द या मुसाफिर की बच जाने की खबर आ जाए, या खुदा कोई और खुशकिस्मत हो, कोई मुआवजा हो जाए, किसी और की माँ या बच्चों की दुआ कबूल हो जाए। लेकिन सब बेसूद। वापस लाहौर आया। मेरे साथियों के ताबूत मेरे सामने थे। मैं उनके लवाहिकीन से ना मिल सका। वहीं खड़ा था, फिर भी ना मिल सका। हिम्मत नहीं पड़ी।
مجھے تعزیت کرنی نہیں آتی۔ دور کھڑا روتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ آئیفل ٹاور کی تلاش اور فرانسیسی لہجے۔ ایک دن کسی کام سے دفتر پہنچا، اندر داخل ہوا تو ایک ساتھی کی آواز سنائی دے کہ مجھے چھٹی چاہیے، میں نے پیرس پورس نہیں جانا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس شخص کی شکل دیکھنا چاہی کہ یہ کون گنہگار ہے جو خوشبوؤں کے دیس جانے سے انکاری ہے۔ ان کی روا سودی اور باز گندگی سے یہ بات مجھ پر فوراً عیاں ہو گئی کہ یہ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ افسر صاحب مصر تھے کہ تمہیں جانا پڑے گا۔ میں نے مسکین سا منہ بنا کر اسی لمحے عرضی داغ دی کہ اگر ان کی جگہ فدوی کو پیرس بھیج دیا جائے تو سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں میں نے اپنے آپ اور ان افسر کو سانپ نہیں کہا، مزید عرض یہ کی کہ اگلے 4 دن کوئی نوکری نہیں ہے، چنانچہ اسٹینڈ بائی ڈیوٹی کی اذیت اکبری سہنے سے بہتر ہے بندہ سرکار کے کام آوے۔ 2 لوگوں کا کام بن گیا۔ شیطان مردود نے کفے افسوس ملا اور میں پیرس جانے کی تیاری کرنے کے لیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پرواز سے ایک دن پہلے سوچا کہ فرانسیسی زبان کے کچھ الفاظ بھی سیکھ لینے چاہیے۔ ایک لفظ تو گاڑی میں ایندھن بھرواتے وقت ہی سیکھ لیا جو پیٹرول پمپ کے اوپر لکھا تھا، بوسوں، مطلب ہیلو ہائے کا مسئلہ تو حل ہوا۔ اس کے بعد شکریہ ادا کرنا ہو تو میکسی کا لفظ سامنے آیا، اس کو ویسے لکھا مرسی جاتا ہے۔ ان الفاظ کو یاد کرنے کے لیے میں نے یہ کیا کہ بوٹوں کی طرز پر پہلا لفظ ذہن میں محفوظ کیا اور دوسرے لفظ کے لیے استاد غلام علی خان صاحب سے دل میں معذرت کر کے ان کی گائے ہوئی غزل کا مصرع مستعار لے کر تبدیل کیا کہ دل میں ایک میخ سی چبھی ہے ابھی۔ پرواز کے دن جہاز پر پہنچے اور مسافر آنا شروع ہوئے۔ حسب معمول کوئی ایک بھی فرانسیسی مرد و زن نظر نہ آیا اور تا حد نگاہ دیسی عوام کو ہی ہم سفر پایا۔ ابھی بورڈنگ جاری تھی کہ ایک مسافر اپنے آتش فشانی معاملات لے کر بیت الخلاء کی باریابی کا مشتاق ہوا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ کچھ دیر انتظار کر لو کیونکہ پانی کے ٹینک پرواز کے بعد چالو ہوتے ہیں، مگر وہ تباہی کے دہانے پر تھا، مجبوراً اجازت دینا پڑی۔ واپسی پر مجھے مسکرا کر میسی کہہ گیا، حالانکہ مجھے فٹ بال کے کھیل سے کوئی رغبت نہیں۔ وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بیت الخلاء ایسا میسی کر کے گیا کہ پھر صاف کروانا پڑ گیا، اور اپنی طرف سے وہ مجھے میکسی کہہ کر گیا تھا، یعنی شکریہ۔ بندہ اہل زبان نہ ہو تو سارا تلفظ میسی ہی ہو جاتا ہے۔ دوران پرواز میں نے اپنے ایک سینئر ساتھی سے پوچھا کہ فرانسیسی زبان سیکھنا کیسا ہے۔ وہ بولے، پہلے یہ بتاؤ تم عین غین کے معاملے میں کیسے ہو؟ یہ سنتے ہی مجھ سمیت میرے سارے رونگٹوں نے سانس زور سے اوپر کھینچ کر سوالیہ صورت بنائے ان کو دیکھا، اور ساتھ ہی مجھے شام کو چھپنے والے سستے سے اخبار کی ایک عدد گھٹیا اور غیر معیاری خبر بھی یاد آئے۔ یہ تاثرات دیکھ کر وہ گویا ہوئے کہ بھائی میرا مطلب یہ تھا کہ عین غین کی آوازیں بہت ہیں اس زبان میں، اور اس کے بعد زال کی آواز کو بھکتنا پڑتا ہے، پھر خاص طور پر خے کی آواز تو ایسے نکالنی پڑتی ہے جیسے عالم نزا کے دوران کوئی شخص بلغم فرسودہ تھوکتا ہوا جاں کی بازی ہار بیٹھا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ زال کی آواز کو بھکتنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پوچھنے لگے ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ ہماری سرائیکی زبان میں بیگم کو زال کہا جاتا ہے۔ اس بات پر انہوں نے زور سے سانس اوپر کھینچ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پرانی فلموں کے ولن کی پتلی لکیر مونچھوں کی ہم شکل بھویں اچکائیں اور مجھے مبارکباد دی۔ خیریت سے سفر گزر گیا اور پیرس پہنچ گئے۔ چارلس ڈی گول ایئرپورٹ اتنے آسان اور سہل انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے جتنا کہ آرٹس کے طالب علم کے لیے کوانٹم فزکس۔ ایک مرتبہ بس آپ دائیں کی بجائے بائیں جانب مڑ جائیں
تو کسی خوفناک انگریزی فلم کی طرح ایسی بھول بھلائیاں شروع ہو جاتی ہیں جن کے ہر موڑ پر آپ کو لگتا ہے کہ راستہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن باہر کہاں سے نکلنا ہے؟ اس لیے تمام عملے کو ہدایت کی گئی کہ سب بمپر ٹو بمپر چلیں گے تاکہ کوئی گم نہ ہو جائے۔ اتنا بڑا ہوائی اڈہ ہونے کے باوجود عمارت ایسی ہے جیسے کسی امیر آدمی نے گھر بنوا کر پینٹ کروانے سے پہلے چھوڑ دیا ہو۔ زیادہ تر صرف سیمنٹ کا لیپ ہوا نظر آتا ہے۔ شاید معماروں نے آرٹسٹک زاویے سے یہی بہتر سمجھا ہوگا۔ ہوٹل ایئرپورٹ سے قریب ہی تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو بہت دور المشہور کھمبا فرانسیسی کا ہیولا نظر آیا۔ میں نے کھڑکی سے ہی آئیفل کو بڑک ماری کہ پیراں دی مٹی نہ چھڑی میں کل آساں، اور اپنے پیروں کی مٹی چھڑ کے بستر پر دراز ہو گیا، کیونکہ آئیفل ٹاور نے تو کہیں نہیں جانا، لیکن میں لمبی نوکری کر کے آیا تھا اور نیند ضروری تھی کہ اٹھ کر آپ لوگوں کو باقی قصہ بھی تو بتانا ہے۔ صبح اٹھا تو محسوس کیا کہ آرام ابھی مکمل نہیں ہوا، لہٰذا ناشتہ کرنے کے بعد ایک ضروری کام سے دوبارہ سو گیا۔ ایک سینئر ساتھی جو میری ہی طرح پہلی مرتبہ پیرس آیا تھا، اس کے ساتھ گھومنے کا پروگرام بنایا۔ تیار ہو کر نیچے آیا اور استقبالیہ پر موجود خاتون سے راستے معلوم کرنے کے بارے میں مدد چاہی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ میری بات کا جواب کوٹ پینٹ میں ملبوس دوشیزہ نے اوہی دیا۔ ایک لمحے کو تو میں گھبرا گیا کہ کہیں ان کو میری بات چپ تو نہیں گئی۔ وہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ موئی فرانسیسی میں ہاں کو اوئی کہتے ہیں، وہ بھی لکھتے اوئی ہیں، پڑھتے اوئی ہیں، اور سمجھ اکثر وی آتی ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، جب ان کے یہاں کسی گھر میں رشتہ پکا ہوتا ہوگا تو سارے گھر میں اوئی اوئی کا شور مچ جاتا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پہلے بس پکڑ کر آپ سب سے بڑے بس اسٹاپ پر پہنچیں جس کا نام گیاخ دو ناغ ہے۔ اس کے بعد نزدیکی ٹرین اسٹیشن سے گلابی لائن پکڑیں جو آپ کو المشہور محراب آخ دی تھیں اوف پہنچا دے گی۔ اس کے بعد وہاں سے شانزے لیزے شروع ہوگی جو آپ کو یہاں تک پہنچا دے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس مہاجبین نے آئیفل ٹاور پر انگلی رکھ دی۔ یہ معلومات لے کر ہم نے رخت سفر باندھا اور پیرس کی گلیوں میں نکل پڑے۔ سفر اور زبان دونوں کی مشکلات سہتے ہوئے آخر کار ہم شانزے لیزے پہنچ گئے۔ ایک جگہ وہ گلابی ریل کی لائن ہمیں ورغلا کر کسی اور اسٹیشن پر اتار گئی، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر اور ہو گئی۔ جس زیر زمین مین ریلوے اسٹیشن سے ہم باہر نکلے اس کے بالکل سامنے ہم نے آختی تھیں اوف کو پایا۔ محراب کے اطراف 12 سڑکیں نکلتی ہیں۔ یہ فرانس کے عظیم تاریخ کا نشان ہے اور ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے فرانسیسی انقلابی جنگ اور نیپولین جنگ میں ملک کے لیے جنگ کی اور مرے۔ آسٹریلر ڈیزائن کا ڈھانچہ 12 لین آرک ڈی ٹرومف چکر کے بالکل درمیان میں واقع ہے، جو پیرس کے مصروف ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہیں گھومتے ہوئے پیرس کا سب سے بڑا چوک پلاس ڈی لنگ کا کارڈ دیکھا۔ اس کا نام لکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ورک شاپ میں کام کرتا ہوا استاد اپنے نکمے چھوٹے کو کہہ رہا ہو کہ پلاس بھی لا، یہاں آپ حسب ذائقہ لفظ فٹ کر لیں۔ پیرس کے ایئرپورٹ کی طرح ہم ان 12 سڑکوں کی بھول بھلائیوں میں اس طرح گم ہوئے کہ ہمیں اپنی منزل مقصود آئیفل ٹاور کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ جس کسی سے ہم آئیفل ٹاور کا پوچھتے وہ نفی میں سر ہلا کر راستہ بدل لیتا، حالانکہ ہماری شکلیں پناہ گزینوں جیسی بھی نہیں تھیں۔ آخر کار ایک بینچ پر بیٹھے اکیلے بوڑھے فرانسیسی کے قریب جا کر اس سے آئیفل ٹاور کا پتہ پوچھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں ایسے پتھرا گئیں جیسے ہم نے ریموٹ کنٹرول اس کی طرف کر کے پاز کا بٹن دبا دیا۔ جب اس کا پاز مشہور اداکاراؤں توقیر ناصر اور طلعت حسین صاحب کے پاز ٹائم سے تجاوز کرنے لگا تو میں نے جلدی سے نقشہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور آئیفل ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھتے ہی اس نے ایک لمبی سی آ کی اور بلند آواز سے تھوور دیے فیل کہا، جس سے اس کی دانتوں سے آری بتیسی سے جو فوارہ نکلا
اسے بچنے کے لیے مجھے مشہور فلم دی میٹرکس کے ہیرو جیسی لچک دکھانی پڑی۔ اس دوران میرے منہ سے بھی کچھ الفاظ نکلے جن میں لفظ دی کا خاطر خواہ استعمال تھا، لیکن شکر ہے نہ بابے کو پنجابی آتی تھی اور نہ مجھے فرینچ۔ باہر کیف اس نے جو راستہ اشاروں سے سمجھایا اس سے ہم آئیفل ٹاور پہنچ گئے۔ بابا آئیفل کا مشہور مینار اہن ہمارے سامنے تھا۔ پھر ہم نے ٹکٹ خرید کر اس کے اوپری منزل کی سیر کی اور وہاں سے شہر کا نظارہ کیا۔ ہماری اگلی منزل لو غار کا عجائب گھر تھا۔ 13 یورو کی ٹکٹ خرید کر ہم نے لیونارڈو ڈیوانچی کے مشہور زمانہ شاہکار مونالیزا کا نظارہ کیا۔ معلوم نہیں وہاں بھی اصلی تصویر تھی یا نہیں، خیر ہم نے تو اصلی مان کر دیکھ لے۔ باقی اور بھی پرانی نوادرات وہاں موجود ہیں۔ مصر پر مختص حصہ مجھے خاص طور پر بہت پسند آیا۔ ایسے ہی چھت پر نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ لوگ آرٹ کے نام پر غربت کا کتنا اچھا نقشہ کھینچ گئے ہیں، کیونکہ میں نے برہنہ سر تو سنا تھا، برہنہ چھت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ عجائب گھر دیکھنے کے بعد واپس ہوٹل کی راہ لی کہ شام ہونے لگی تھے اور واپسی کا سفر بھی کافی زیادہ تھا۔ مزید برآں یہ کہ گردن میں بھی کافی درد ہو رہا تھا۔ نیو یارک کی سیکیورٹی اور ملتانی حلوہ۔ دنیا بھر میں فضائی عملے کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہیں بھی جانے کے لیے کچھ متعلقہ اداروں کی وہاں معاونت سے تیار کردہ ایک دستاویز ہر جگہ جانے کے لیے ویزا کی حیثیت رکھتی ہے، جس کو عرف عام میں جرنل ڈکلریشن کہا جاتا ہے۔ مگر امریکہ جانے کے لیے بہرحال یہ قدغن لازمی قرار دی گئی ہے۔ آخر پتہ کیسے چلے کہ امریکہ جانا ہے؟ فضائی عملے کے لیے امریکہ کے ویزے کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے۔ اسلام آباد جا کر امریکی سفارت خانے میں انٹرویو دیا۔ شاید واقعی ایسا تھا یا یہ زیادہ انگریزی فلمیں دیکھنے کا اثر ہے کہ جس چالاک بوڑھے نے میرا انٹرویو لیا مجھے وہ CIA کا ایجنٹ لگنے لگا۔ وہ پہلے ایک بندے سے اردو میں انٹرویو لے رہا تھا، پھر جب مجھ سے سوالات شروع کیے تو وہ سب جہازوں اور ہوا بازی سے متعلق تھے۔ ایک ایک چیز معلوم تھی اس کو، یہاں تک کہ ہر جہاز کا ماڈل، کس میں کتنے مسافر لے جانے کی گنجائش ہے اور کون سا جہاز امریکہ نہیں لے جایا جا سکتا۔ اس انٹرویو کے بعد امریکی فلموں پر میرا اعتقاد مزید مستحکم ہو گیا کہ وہ جو دکھاتے ہیں ٹھیک دکھاتے ہیں۔ ویزا مل جانے کے بعد کلیئرنس کا مرحلہ ہوتا ہے جو کہ شکر ہے جلد عبور ہو گیا، کیونکہ میرا معصوم نام کسی خاص شخصیت سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے روسٹر میں نیو یارک کی پرواز آئی۔ لاہور سے پہلے مانچسٹر جانا تھا اور اس کے ایک دن کے بعد نیو یارک کی پرواز تھی۔ جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد سامان لیا اور عملے کی مخصوص قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اترنے سے پہلے ایک کارڈ ہمیں سینئر نے تھما دیا کہ اس پر لکھ دو اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے تمہارے پاس۔ حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ کہنے لگے جو اگر کوئی اور تمہارے سامان میں دیکھ لے تو تمہیں شرمندگی ہو۔ میں نے کہا وہ چیزیں تو میں پاکستان میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس پر وہ مطمئن ہو کر کہنے لگے کہ بس پھر ٹھیک ہے، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ تاہم ایک دوست نے اپنے کسی دوست کے لیے ملتان کا سون حلوہ منگوایا تھا، جس کو میں نے سویٹس کا نام دے کر کارڈ میں لکھ دیا۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے جب میری باری آئی تو ایک کاؤنٹر پر بیٹھی خاتون نے مجھ سے کارڈ مانگا اور انگریزی میں پوچھا کہ کون سی سویٹس لے کر آئے ہو۔ میں نے جواب دیا پاکستانی سویٹس۔ پھر گویا ہوئی کہ واٹ کائنڈ، یعنی کون سی قسم کی مٹھائی؟ میں نے ان کا نام پڑھا تو پی کوڑ لکھا تھا۔ غالباً سکھ خاتون تھیں۔ اتنے میں ان کو لگا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ان کا سوال، تو پنجابی میں کہنے لگیں کیڑی مٹھائیاں لے آئے ہو پاکستانوں، یعنی کون سی مٹھائی لے آئے ہو پاکستان سے۔ میں نے فٹ سے کہا کہ سون حلوہ لے کر آیا ہوں۔ یہاں میں نے حاضر دماغی سے کام لیا کہ پاس کھڑے قوی الجثہ افریقی النسل کانسٹیبل کو دیکھتے ہوئے حبشی حلوہ کہنے سے اعتراض کیا، کیونکہ وہ کاؤنٹر پر 2 منٹ زیادہ لگنے کی وجہ سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ مجھے مٹھائی سمجھ رہا تھا۔ باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ ہمیں ہوٹل لے جانے والی بس
ابھی تک نہیں آئے۔ مجبوراً اپنے ہی سامان پر بیٹھ کر انتظار کیا۔ تقریباً گھنٹے بعد سرمئی شکاری کتے نامی کمپنی کی ایک بس ہمارے پاس آ کر رکی، یعنی گرے ہاؤنڈ بس سروس۔ ایک سگے تیز رفتار کا علامتی سٹیکر بھی بس کے اطراف چسپاں تھا، جس کو دیکھ کر مجھے پی ٹی وی کے مشہور ڈرامے وارث کے مرکزی کردار چودھری حشمت کے کتے یاد آ گئے۔ دل تو کیا ڈرائیور کو بھی چودھری حشمت والا غصہ دکھاؤں، لیکن وہ بھی بالکل سیکیورٹی کانسٹیبل جیسا تھا۔ مجھے مٹھائی والا خیال دوبارہ آیا۔ میں خاموشی سے بس میں باقی عملے کے ساتھ سوار ہو گیا۔ ویسے بھی لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور وہ بھی پردیس میں۔ قیام مین ہیٹن کے علاقے میں پینسلوینیا ہوٹل میں تھا۔ زیادہ تر راستہ ہائی وے پر گزرا، لیکن جیسے ہی مین ہیٹن شروع ہوا ایسا لگا عمارتوں کے جنگل میں آ گیا ہوں۔ کسی فلم کا سیٹ لگ رہا تھا۔ سب کچھ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ امریکی فلموں میں کوئی بھی آفت، آسمانی بلا، دھماکہ، دہشت گرد یا غیر مرئی مخلوق جس نے بھی آنا ہو، وہ زیادہ تر نیو یارک کے اسی علاقے کو پسند کرتے ہیں۔ ہوٹل مین ہیٹن کے بیچ میں واقع زبردست جگہ پر تھا، جس کے بالکل سامنے المشہور میڈیسن سکوائر گارڈن کی عمارت تھی، جس کی وجہ شہرت مجھے بس یہ معلوم تھی اس وقت یہاں فرنگیوں کے دنگل ہوتے ہیں، یعنی WWE کے ریسلنگ میچ۔ ہوٹل تقریباً 90 سال پرانا تھا، لیکن شہر کے مرکز میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف کر دی گئیں۔ کمرے کا دروازہ کم و بیش جہاز کے دروازے جیسا مضبوط اور بھاری تھا، شاید اس لیے کہ ہنگامی صورتحال میں کوئی بندہ کمرے سے نہ نکل سکے۔ ابھی کپڑے تبدیل ہی کیے تھے کہ ایک ساتھی کا فون آ گیا کہ سب ٹائم سکوائر جا رہے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ ہفتے کی رات تھی، رونقیں عروج پر تھیں۔ میں نے غور کیا کہ بہت سی حسینائیں لباس ہائے صغیرہ میں ملبوس ٹائم سکوائر کی جانب لپکی جاتی تھیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عبداللہ بن سبا نے حشیشین نامی ایک گروہ فدائین کا بنایا تھا، لیکن یہ فحاشین کے گروہ کا پتہ نہیں چل سکا مجھے کس نے بنایا، لیکن اس کے فدائین میں ہم سب شامل تھے۔ وہاں دنیا ہی الگ تھی۔ لال سیڑھیوں پر بیٹھ کر تصاویر بنوائیں اور پھر تھکے ہارے ہوٹل کی راہ لی۔ ساتھیوں سے واپسی پر پھر وہی کہانی سنی کہ ہوٹل اتنا پرانا ہے، یقیناً کوئی گڑبڑ ہوگی رات کو۔ میں نے کہا میری بلا سے اب کوئی بلا جتنا بھی کرے واویلا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ سب نے میری تعریف کی، جس کے بعد میں نے کمرے میں جا کر نماز کے بعد خصوصی دعا رد بلا کی اور امریکی بلاؤں سے معافی مانگ کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ پورے قیام کے دوران کسی نے میرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش نہیں کی۔ اگلے دن وہ بارش ہوئی کہ سارے منصوبے زیر آب آ گئے۔ یورپ کے بارے میں تو سنا تھا کہ وہاں موسم کا کوئی بھروسہ نہیں، یہاں بھی کچھ یہی معاملہ لگتا تھا۔ سپہر میں موسم بہتر ہوا تو ایک سینئر نے بطور گائیڈ اپنی خدمات پیش کی اور یوں ہم 5 لوگ مین ہیٹن کی سڑکوں پر نکل پڑے۔ کفایت شعاری کے درجہ اولا پر فائز ہمارے سینئر پیدل ہی چلے جا رہے تھے۔ ہماری منزل مجسمہ آزادی دیکھنا تھا، جس کے لیے ہمیں جزیرہ آزادی تک جانا تھا۔ ان کی جیب ویران سے یہ بات اظہر من الشمس تھی کہ اگر ممکن ہوتا تو وہ ہمیں تیرا کر ہی اس جزیرے پر لے جاتے۔ راستے میں ہم نے تباہ شدہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی باقیات ملاحظہ کی۔ آخر میں نے پوچھا کہ سر جزیرے تک کیسے پہنچیں گے؟ تو کہنے لگے نیو یارک ہاربر سے فیری ملتی ہے، وہ ہمیں لے جائے گی۔ چل چل کر ہم اتنا تھک گئے تھے کہ دل کیا واقعی اب کوئی پری ہمیں اڑا کر لے جائے۔ فیری پر سوار ہو کر سفر شروع ہی کیا تھا کہ ایک دم پھر موسم خراب ہو گیا۔ آنن فانن بادل جمع ہو گئے اور تابڑ توڑ بارش شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا یہی فیری اگر اپنے یہاں چناب یا راوی پر چلتی ہوتی تو یقیناً اس میں چائے اور پکوڑوں کا سٹال ہوتا، جس کی بہت بکری ہونی تھی۔ خیر چند منٹ میں یہ طوفان تھم گیا اور ہم جزیرہ آزادی پر مجسمہ آزادی کے پہلو میں کھڑے یادگاری تصاویر بنوا رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خاتون آزادی کو ہم نے مکمل لباس میں ملبوس پایا،
لگتا ہے امریکیوں نے اس کو کوئی خاص آزادی نہیں دی۔ واپسی پر راستے میں ایک جمے ہوئے دہی کی دکان نظر آئی، یعنی کہ فروزن یوگرٹ شاپ۔ آئس کریم کے نام پر جمع ہوا دہی کھا کر ہم نے بھی اپنا نام اس کے چاہنے والوں کی فہرست میں لکھوایا اور ہوٹل کی راہ لی۔ چونکہ میں انگریزی فلموں کا عاشق، سچا پاکستانی اور سائنس کا دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی دل و جان سے عزیز رکھتا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ مشہور زمانہ محاورے ایک ٹکٹ میں دو مزے کا مفروضہ بنا کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات میں نے اپنے 3 ساتھیوں کے سامنے رکھی جو اوپر کی جانے والی تمام باتوں سے نابلد تھے، لیکن مجھے ان کی ضرورت تھی کیونکہ اس مفروضے کو ثابت کرنے کے دوران پکڑے جانے کا اندیشہ بہرحال لاحق تھا، اور پردیس میں اس کا متحمل نہیں ہوا جا سکتا۔ میں نے ان کو انٹرٹینمنٹ کا واسطہ دیکھ کر راضی کیا اور نیو یارک کی گلی نمبر 34 پر واقع سینما گھر میں دوپہر کے وقت داخل ہو کر ہم نے ایک ٹکٹ فلم کا خریدا۔ جب ہم رات گئے باہر نکلے تو وہ مفروضہ 2 کی بجائے 4 کے ہندسے سے ثابت ہو چکا تھا۔ سائنس کی اس کامیابی کا جشن منانے کے لیے ہم نے لمبی واک کی اور گلی نمبر 53 تک جا کر المشہور حلال گائز کا جائرو کھایا۔ جائرو گوشت کے پارچے، سلاد اور پیٹا بریڈ کے ساتھ مخصوص چٹنیوں کے ساتھ کھائے جانے والی ایک سوغات ہے جس میں حلال گائز اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اگلے دن واپسی تھی اور ایک طویل سفر درپیش تھا کہ نیو یارک سے لاہور واپسی ڈائریکٹ تھی۔ 12-13 گھنٹے کی مسلسل پرواز کے لیے آرام ضروری تھا، لہٰذا حرکات الاعضاء کو درجہ 0 پر مقید کر کے نیند کی وادی میں بطور گھس بیٹھیے کے اندراج کروایا، کیونکہ ٹائم زون مختلف ہونے کی وجہ سے نیند کا وقت بدل گیا تھا۔ مسافروں کی روٹی اور عملے کی ذمہ داریاں۔ فضائے عملے کو اگر کوئی عام آدمی فون پر یا آپس میں ہی خاص طور پر وردی کے بغیر بات کرتا ہوا سن لے تو یہی سمجھے گا کہ یہ لوگ دیوانے ہیں یا بہت ہی لمبی چھوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں: یار میں کل صبح لندن جا رہا ہوں، پرسوں شام کراچی آ جاؤں گا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ سر میں آج رات جدہ جا رہا ہوں، کل دوپہر میں واپس آ کر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ ابھی تو دبئی جا رہا ہوں، شام کو آتا ہوں تو پھر ڈاکٹر کے چلتے ہیں۔ اور اسی قسم کی اور باتیں جن کو سن کر عوام ایک لمحے کے لیے تو سن ہی ہو جاتے ہیں کہ ایسا تو کوئی بزنس مین بھی کیا سفر کرتا ہوگا کہ آج دنیا کے اس حصے میں ہے اور کل دوسری طرف۔ لیکن حقیقت میں عملے کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ناشتہ لاہور میں، دوپہر کا کھانا کہیں روس کے اوپر 3600 فٹ کی بلندی پر گزرتے ہوئے، اور رات کا کھانا لندن میں۔ لیکن اس تیز رفتار سفر کے اثرات اس طرح سامنے آتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہوٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہی کچھ دیر کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ میں لندن میں ہوں یا اسلام آباد میں۔ یہ حقیقت ہے کہ زیادہ فضائی سفر کرنے سے یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ جہاں تک میں نے نوٹ کیا، پرانی باتیں تو یاد رہتی ہیں لیکن ماضی قریب کے واقعات ذہن میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، مخصوص جگہوں کے نام اس لمحے بالکل دماغ سے غائب ہو جاتے ہیں جب کسی کو بتانا مقصود ہو۔ ایک مرتبہ سو کر اٹھا تو دماغ بالکل سن تھا۔ کمرے کی چھت پر نظر پڑی، پھر دیواروں کو دیکھا۔ دماغ نے قبول کیا کہ کراچی کے ہوٹل میں ہوں۔ ہیڈ آفس میں کچھ کام تھا، چنانچہ متعلقہ دفتر میں فون ملایا۔ بندہ سیٹ پر موجود تھا۔ سوچا آج تو فٹافٹ کام ہو جائے گا۔ نہا دھو کر تیار ہوا اور کمرے سے نکلا تو سامنے لفٹ کو دیکھتے ہی ذہن میں بجلی گوندی، لیکن گری میرے اوپر۔ نینو سیکنڈ کے اندر مجھے ادراک ہوا کہ یہ لفٹ تو اسلام آباد کے ہوٹل کی ہے۔ کام تو ہونے سے رہ گیا، لیکن میں نے ایک عادت اپنائی۔ سوتے وقت سائڈ ٹیبل پر پانی کی بوتل کے ساتھ میں ہوٹل کا نوٹ پیڈ رکھ دیا کرتا تھا تاکہ پھر کبھی ایسی صورتحال پیش آئے تو مجھے کم از کم یہ پہلے سے معلوم ہو کہ میں کہاں پایا جاتا ہوں۔ مسلسل ایک ہی جگہ توجہ مرکوز رکھنے کی وجہ سے باقی باتوں کا دھیان نہ رہنا ایک عام بات ہے۔ بنیادی طور پر فضائی عملہ جہاز کے اندر مسافروں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ تربیت کے دوران سیفٹی پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ باقی چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔
مجھے تو تربیت کے دوران خواب بھی یہی آتے تھے کہ جہاز میں آگ لگ گئی ہے یا کہیں کریش لینڈنگ ہو رہی ہے اور میں مسافروں کو بچا رہا ہوں۔ بس اس دن کے بعد میں نے تربیت پر بہت زیادہ دھیان دیا، کیونکہ تربیت اور تربت میں صرف چھوٹی یہ کا فرق ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر کبھی پرواز پر ہنگامی حالات درپیش ہوں تو مسافروں کو بچانے کے لیے اللہ میاں اور ان کے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد میرا مکمل طور پر تربیت یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہی چیز عملے کی زندگی میں ایسے پنجے گاڑتی ہے کہ جڑوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ فضائی عملہ کھانا کھانا بھول سکتا ہے، کسی ہوٹل کے کمرے میں اپنا چارجر چھوڑ کر جا سکتا ہے، لیکن جہاز پر آ کر آگ بجھانے کے آلات اور ابتدائی طبی امداد کے بکس کی موجودگی کو یقینی بنانا نہیں بھولتا، اور ہر پرواز سے پہلے ہنگامی حالات میں مسافروں کو بحفاظت جہاز سے باہر نکالنے کے عمل کو دہرانا بھی نہیں بھولتا۔ اس لیے اپنے فضائی میزبان کی قدر کیا کریں اور سر ورک دیکھ کر کتاب کو جانچنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں، جیسے ایک بار میں نے کی تھی۔ بورڈنگ کے دوران ایک شخص کو میں نے انگشت با نتنا یعنی انگلی سے ناک صاف کرتے ہوئے دیکھا تو دوسری طرف رخ کر کے برا سا منہ بنایا، لیکن اچانک آنکھیں سکیڑ اور پھر بھویں اچکا کر میں نے سوچا کہ یہ میں نے بھی ابھی کیا دیکھا۔ واپس گھوم کر ان صاحب کو دیکھا تو وہ ہنوز کارنا کیوں میں مصروف تھے۔ مجھے حیرانی اس بات پر نہیں تھی کہ وہ اپنے ناک نخرے اٹھا رہے تھے، بلکہ اس بات پر تھی کہ ان کی آدھی سے زیادہ انگلی داہنے نتنے کے دہانے میں غائب تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر تاثرات ایسے تھے کہ نہایت غور و فکر کرنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچنے ہی والے ہیں۔ یکایک ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انگشت شہادت 13 ناکیوں سے نکل کر عالم رنگ و بو میں وارد ہوئی۔ ان کی آدھی انگلی کٹی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ نہ جانے میں کیا کیا سوچ رہا تھا اور وہ کس مشکل میں مبتلا تھے۔ اسی طرح لوگوں کو بھی فضائی عملے کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ مسافر یہ سمجھنے لگتے ہیں جیسے عملے کے اندر 50 GB کی ریم لگی ہو اور 256 GB کا میموری کارڈ۔ یہ خاص اس وقت ہوتا ہے جب کھانے کی سروس دی جا رہی ہو۔ نہ تو راون کی طرح 11 سر اور 22 کان ہوتے ہیں کہ بیک وقت ہر کسی کی بات سنی جا سکے، اور نہ ہی کسی آکٹوپس کی طرح لاتعداد ہاتھ ہوتے ہیں کہ چائے، پانی، بوتل اور گولی ایک ساتھ 8-10 لوگوں کو اکٹھی دی جا سکیں۔ گولی سے مراد یہاں ڈسپرین کی گولی ہے، لیکن آپ بھی ٹھیک سمجھے ہیں۔ میں نے جب اس نوکری کے لیے درخواست دی تو میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ یہ لوگ بھی انسان ہوتے ہیں، ورنہ پہلے میں بھی سب کی طرح فضائی عملے کو کسی اور سیارے کی مخلوق سمجھتا تھا، ہر لحاظ سے مکمل اور غلطیوں سے مبرہ۔ بعد میں میری اس غلط فہمی کی تصحیح ہو گئی اور میں بھرتی ہو گیا۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو لاہور تا کراچی پرواز پر سنیک سروس دے رہا تھا۔ ایک صاحب کو جگانے کی ہلکی سی بھرپور کوشش کے بعد سوتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ آخری قطار میں پہنچا تو کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پنجابی لہجے میں اردو بولتے ہوئے کہا، بھائی مجھے روٹی نہیں ملی۔ روٹی کا لفظ سن کر مجھے لگا جیسے میں نے ٹرالی کے اندر تندور دہکایا ہوا ہے اور اوپر خمیری روٹی کے پیڑے رکھے ہوئے ہیں جو میں جھپاک سے تندور کے اندر لگا رہا ہوں، اور اس کے بعد لمبوتری آئینی ڈنڈیوں کے ذریعے پک جانے والی روٹیاں نکال کر مہارت سے گول گھماتے ہوئے ان کے سامنے دھرتا جا رہا ہوں۔ ان تندوری خیالوں سے نکلنے کے لیے میں نے گیس کی لو کو انہی آئینی ڈنڈیوں سے دھیما کیا اور ان سے کہا، آپ جا کر اپنی نشست پر بیٹھیں، میں روٹی لے کر آتا ہوں۔ بعد میں جب ان کو میں نے سوکھی روٹی یعنی کہ کولڈ سینڈوچ اور کیک پیش کیا تو بہت پچھتائے کہ اس کے لیے میں نے اپنی نیند خراب کی۔ میں نے ان کے غم میں برابر شرکت کر کے رات کے اس پہر ان کی دل جوئی کی، کیونکہ تندور سے نکلی تازی گرما گرم کڑک خمیری روٹی کھانے کا میرا بھی دل کرنے لگا تھا۔